خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاحت اردو سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ گزشتہ دنوں برطانیہ میں ایک مسلمان گھرانے میں ایک عجیب اختلاف ہوا کہ والد کے مرنے پر ایک بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ والد صاحب کو دفنایا جائے، جبکہ دوسرے بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ والد صاحب کو جلایا جائے۔ تو ایسی صورت میں کیا مرنے والے کو یہ بھی وصیت کرنی پڑے گی کہ میری تدفین ہی کی جائے؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تدفین یعنی مسلمان کو دفن کرنا یہ تو فرض ہے، اور اس میں کوئی مطلب ہے کہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا جائے یا پھینک دیا جائے، ایسا نہیں ہے اس میں۔ البتہ یہ کہ علم کی اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کبھی ہوتا ہے۔ نیکی کی دعوت میں بھی ایک واقعہ اس طرح کا لکھا ہوا ہے، یہ باب الاسلام کا واقعہ ہے، حاجی زمزم رضا نے مجھے بتایا تھا۔ اس میں بھی یہی تھا کہ ایک شخص کا ماڈرن گھرانے ہوتے ہیں پڑھے لکھے، تو ان میں کوئی انتقال ہو گیا، تو وہ بیٹا بےتاب تھا کہ وہ پھر کہہ رہا کہ میں لکڑیاں لا رہا ہوں۔ تو پوچھا لکڑیاں کیوں لا رہے ہو؟ بھلا کیوں، ابھی ابو کو جلائیں گے نا۔ تو پھر اس کو سمجھایا خیر، تو وہ پھر تدفین کی ہی ترکیب بنی۔ تو وہ دراصل ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو اپنے مردے جلاتے ہیں، تو وہ اس نے اس کا اثر لیا۔ تو اسی طرح یہ ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ایک اس طرح کا، میں نے بھی سنا اس کو، تو یہ حیرت انگیز ہے، بڑے اس میں تاثرات اور لوگوں کے شامل ہیں، اور وہ اصرار کر رہا تھا، وہ مان بھی نہیں رہا، لیکن مانا بھی دیر میں، بولا نہیں جلانا چاہیے۔ اچھا مسلمان ہوا گھرانا، مرنے والا بیچارہ وہ بھی مسلمان بیٹا تھا کہ نہیں جلانا چاہیے، لیکن سارے بیٹے اس سے متفق نہیں تھے، مکس معاملہ تھا۔ پھر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر سمجھا بجھا کر آخرکار وقت لگا اس میں سمجھانے میں، اور وہ اجازت، اس بیٹے نے بھی اجازت تو کیا، بہرحال شریعت نے حکم دیا کہ دفن کرنا ہے، تو اس نے مطلب یہ کہ یہ ترکیب بنی اور آخر اس مسلمان کو قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو یہ اب اس میں وصیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے،
अंडरस्टूड है कि मुसलमान को दफन किया जाता है और सब जानते हैं कि दफन किया जाता है। अलबत्ता अपनी औलाद की ट्रेनिंग करे, अपनी औलाद को इस्लाम सिखाए, दीन सिखाए, सुन्नतों भरे मदनी माहौल में उसको लाए, उलमा के करीब करे, उसको मस्जिदों का रास्ता दिखाए, नमाजें वो पढ़ेगा। जब नेक बंदों के साथ आशिकान रसूल की सोबत में जब ये वक्त गुजारेगा तो फिर ऐसी सूरतें नहीं बनेगी। और पता नहीं क्या क्या दुनिया में ये कर रहे होंगे करने वाले। ये तो कोई सोशल मीडिया पर आ जाता है या किसी के जरिए पता चल जाता है, वरना आए दिन तरह तरह के ये मैयतों के साथ भी मामला होते होंगे और क्या क्या होता होगा। अल्लाह करीम मुसलमानों पर रहम फरमाए, मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह दिल की भी सफाई होती रहेगी, आखिरत की तैयारी होती रहेगी और जन्नत की राह हमवार होती रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा सवाल है, झूठ बोलने से वजू टूट जाता है? मेरा नाम आसिया तारिया है, मैं दारुल मदीना जमशेद रोड कैंपस में पढ़ती हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि यहाँ हमने सर्दी का मॉडल बनाया है और बर्फबारी की जगह रुई लगाई है, हालांकि बर्फबारी नहीं है, तो ये झूठ तो नहीं है? झूठ बोलने से वुजू नहीं टूटता, बेहतर है कि वुजू कर ले। अच्छा, और ये बर्फबारी के मंजर जो बनाए हैं तो ये पूछा कि ये झूठ तो नहीं हो जाएगा, तो ये ज़रा मंजर बना है, झूठ तो है ही, लेकिन ये वो झूठ नहीं है जिस पर गुनाह मिले। सुन्नत की बारगाह में एक अर्ज है कि इस वक्त मैं कब्रिस्तान में हाजिर हूँ और कब्रिस्तान में बज़ाहिर को बड़े रास्ते तो नहीं है, लेकिन ये देखें एक ये रास्ता, ये दो कब्रों के बीच में एक छोटा रास्ता है और यूँ आखिर तक बाहर गेट तक निकलने का रास्ता है। तो क्या इस रास्ते के ज़रिए यानी दो, जैसे एक कब्र की वो पाँव जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं और थोड़ा फासला है और फिर दूसरी कब्र का वो सर जो है ना वो शुरू वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, इसके बीच में ये कब्र मतलब रास्ता यूँ बने हुए। तो क्या इस रास्ते से गुज़र कर अपने वालिद या करीबी रिश्तेदार की कब्र पर आया जा सकता है? इस तरह रास्ते में चलने से गुनाह तो नहीं होगा? मुसलमान की कब्र पर पाँव रखना ये हराम, कब्रें मिटाकर बनाए हुए रास्ते पर चलना भी हराम, और जिस रास्ते के बारे में शक हो कि ये कब्रें मिटाकर बनाया हुआ होगा तो उस पर भी चलना हराम। तो अब ये जो छोटा सा रास्ता बताया गया है इसमें जन्ने गालिब आता नहीं है कि कब्र पर पाँव नहीं पड़ेगा। कब्रिस्तानों में हमारे यहाँ कब्रें बेतरतीब होती हैं, तो अब यह कि खुद ही समझ में आता है कि अगर बंदे को शक है कि यहाँ पहले कब्रें होंगी और ये रास्ता यूं बना होगा कब्रों पर, तब तो चलना हराम हो जाएगा। और अगर शक नहीं है या इसकी मालूमात पक्की है कि यहाँ वाकई कोई कब्र नहीं मिटी, इसी तरह तरतीब थी और जगह छोड़ी गई थी और शुरू से ऐसा चल रहा है, तो चलने में कोई हर्ज नहीं है। सर्दियों में मस्जिद में हीटर चलाने के लिए मस्जिद में माचिस जला सकते हैं? में माचिस जलाना जायज नहीं है क्योंकि इसमें बदबू उड़ती है इसकी तीली से, और मस्जिद को बदबू से बचाना वाजिब, लिहाजा जिसने ऐसा कभी किया भी हो तो वो तौबा करे, आइंदा बचे। अगर हम में से किसी के मोबाइल का मेमोरी कार्ड अगर किसी को मिला और उसमें जिसकी तस्वीर थी उससे पूछा कि ये मेमोरी कार्ड आपका है, आप ले लो, मगर उसने साफ इनकार कर दिया, तो अब इस मेमोरी कार्ड का क्या किया जाए? अब अगर वाकई उसका नहीं और इनकार कर रहा है तो ठीक है, अब उसको गन पॉइंट पर वापस देना जरूरी नहीं है। लुकता है, जो लुकते के हकाम है अब वो उस पर आएंगे, क्योंकि तस्वीर तो एक दूसरे की लोग रखते हैं कि वाकई उसका नहीं होता। मेरी तस्वीरें हजारों मोबाइल में होंगी, तो जिस मोबाइल में मेरी तस्वीरों को पूछेगा तो मेमोरी कार्ड तो मैं तो मना ही करूंगा ना, मेरा नहीं है। मैं मोहम्मद गुलरेज बात कर रहा हूँ मंडी बाबुद्दीन से, और मेरा सवाल ये है कि औरतों का आपस में हाथ मिलाना कैसा है, इस पे इरशाद फरमा दें। जायज है,
میرا نام عبد الوہاب ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یا سیدی اگر مسواک نہ ہو یا ختم ہو گئی ہو تو کیا انگلیاں اس کے قائم مقام ہیں؟ انگلی سے مسواک کر سکتے ہیں لیکن اس کی عادت نہ بنائی جائے، مسواک رکھنی چاہیے۔ ثاقب رضا سوال کریں کہ میں نے اپنے منع کا اصل نام محمد رکھا ہے اور پکارنے کے لیے واصف رضا سے پہلے محمد لگا سکتا ہوں؟ محمد نام برکت کے لیے اگر نیت کی ہے تو مدینہ بہت فضیلت والا کام کیا۔ واصف رضا کے معنی ہے رضا کی تعریف کرنے والا۔ اب محمد رضا کی تعریف کرتے ہیں یا یہ دیکھا جائے گا، تو اس لیے وہ احتیاط اسی میں کہ واصف رضا الگ سے پکارا جائے، محمد واصف رضا نہ کہنا مناسب ہے۔ کہا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مناسب ہے کہ بچے۔ احمد رضا پوچھ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان، جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب کب آئے گی؟ ہاں کوشش تو کر رہا ہوں میں، فی الحال تو میں فیضان نماز کے لیے کوشش میں ہوں، اور میری بس دعا کر دو ایسی تڑپ کر، اب مطلب کہ میں چاند رات کا جب رمضان کا اعلان ہونا تو ساتھ میں فیضان نماز کا بھی اعلان ہو جائے، سبحان اللہ، کہ چھپ کر آ گئی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ پرانی گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑا آہستہ چلتی ہے، اور 0 میٹر تھوڑا ریس میں ہوتی ہے۔ اب یہ کہ زور لگ جائے اللہ کرے، اور ایسی ہمت آ جائے کہ بس فیضان نماز آ جائے۔ میری ہے خواہش یار، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی آئے گی کہ نہیں آئے گی، ابھی کام کافی ہے اس میں، لیکن ماشاءاللہ کافی کام ہو بھی گیا ہے، ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کرے گا تو زندگی نے ساتھ دیا میرا، تو جھوٹ کی تباہ کاریاں میرے اس میں ہے بالکل، میں اس کی ضرورت بہت محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت واقعی یعنی کہ پہلے سمجھتے تھے غیبت زیادہ ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ جھوٹ غیبت سے بھی زیادہ ہے، بات بات پہ جھوٹ، یعنی یہاں تک کہ کیا ہمارے ذمہ داران کو لے لو، کیا مبلغین کو لے لو، کیا عوام کو لے لو، کیا خواص کو لے لو، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کے منہ سے جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے۔ اب میرے ایسا جو حساس آدمی ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ بھانپ لیتا ہے کہ یار یہ سوچے سمجھے بغیر بول رہا ہے، اس غریب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب بولنے کی بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی، لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے، یعنی جھوٹ اتنا۔ تو یہ مجھے مثالیں دے کر سمجھانے کا ذہن ہے، میں کوئی مثالیں میں نے کبھی کبھی یاد آتا ہے نا تو لکھ لیتا ہوں اس کا پوائنٹ، کہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو کتاب آئے گی نا تو انشاءاللہ اس کو ترکیب بنا کر اس میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرنے بہت ضرورت ہے، میرے کو بہت ضرورت ہے، میرے کو ثواب بہت ملے گا، اللہ قبول کرے، اخلاص بھی عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نظر رکھنا شاہکار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت، یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت، یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ،
فقہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔